اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے اندر 4 گناہ پائے جاتے ہیں لیکن چاروں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ دیکھیے، جبکہ برائیاں چاروں ہیں، کہا اللہ کے رسول میرے اندر 4 برائیاں پائی جاتی ہیں لیکن چاروں نہیں چھوڑ سکتا، آپ کہیں تو ایک چھوڑ دوں گا۔ تو آپ نے کہا اچھا پہلے بتاؤ تو کہ کیا ہیں وہ 4 برائیاں؟ کہا اللہ کے رسول میں شراب پیتا ہوں، شراب پینے کے بعد پھر میں زنا کرتا ہوں، زنا سے فارغ ہوتا ہوں تو پھر میں چوری کرتا ہوں۔ آپ نے کہا اور چوتھی برائی؟ کہا چوتھی بہت چھوٹی ہے۔ کہا کیا؟ کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں۔ یہ 4 برائیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں، اب آپ بتائیے آپ کے کہنے سے ایک چھوڑ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول کو چاہیے تھا کہنا چاہیے نہیں، چاروں اسلام میں حرام ہے، چاروں چھوڑو، لیکن آپ نے کہا اگر چاروں کہہ دوں گا تو وہ ایک بھی نہیں چھوڑ پائے گا۔ ابھی وہ یہ تو کہہ رہا کہ ایک چھوڑ دوں گا، اگر میں کہہ دوں سختی کر دوں گا تو غصے میں بھاگ جائے گا، نہیں ہم چاروں نہیں چھوڑ پائیں گے، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ آیا ہوا شکار ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دیکھیے مصلحت، دیکھیے کیا حکمت، دیکھیے جبکہ حرام چاروں ہیں، شراب بھی حرام، زنا بھی حرام، چوری بھی حرام، جھوٹ بھی حرام، لیکن اللہ کے رسول نے چاروں سننے کے بعد کہا اچھا ایک چھوڑ سکتے ہو؟ کہاں؟ کہا کہ پھر جھوٹ چھوڑ دو۔ ہنستا بڑی تیزی کر کے۔ آپ نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا میں تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، آپ شراب چھڑواتے تو میرے لیے مشکل ہوتا، زنا کہتے تو جس سے دوستی ہے میری لڑکی سے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا، چوری چھڑواتے تو مشکل ہوتا کیونکہ اسی پر میرا گزر بسر چلتا ہے، چوری کرتا ہوں تو بچوں کو کھلاتا ہوں، تو میرے لیے مشکل ہوتا۔ آپ نے تو معمولی چیز بتا دی، جھوٹ۔ نہیں آپ ٹھیک ہے، آپ بہت اچھا ہوا آپ نے یہ بتایا، یہ تو چھوڑ ہی دوں گا میں تو بہت عقل مند سمجھتا تھا، لیکن آپ نے تو معمولی چیز بتائی، ٹھیک ہے ہاتھ یدک، ہاتھ بڑھائیے اپنا۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ ملایا اور کہا اللہ کے رسول وعدہ کرتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ کے نبی مسکرائے اور صحابہ سے کہا اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو کل ہی آئے گا ہمارے پاس۔ اب رات ہوئی، شراب کی بوتل اٹھائی اور پینے کے لیے جیسی منہ میں لگایا، کہتا ہوں رکو، اگر کہیں اللہ کے نبی نے مذاق میں پوچھ لیا کہ بول شراب پی تھی یا نہیں، اور میں نے کہہ دیا ہاں، تو شراب کے تو 40 کوڑے ہیں، جب میں خود قبول کر لوں گا تو گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو 40 کوڑے مارے جائیں گے، 2 کوڑے تو کھا نہیں پاؤں گا میں، 40 کیسے؟ اور اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور میں اللہ کی قسم کھا کے، پہلے زمانے کے لوگ اللہ کی قسم کھا لیتے تھے تو اس کو نبھاتے تھے، نہیں اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا، اور میں اللہ کی قسم کھا کے آیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں۔ ارے چھوڑو یار، شراب چھوڑ دیتا ہوں، کیا ہو۔ عورت کے پاس گیا زنا کرنے کے لیے، حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ وہ دونوں تیار ہو گئے زنا کے لیے، تیار کا مطلب کپڑے اپنے اتر چکے، لیکن اسی وقت سوچنے لگا ہاں نہیں رکو یار، کہیں اللہ کے نبی نے اگر پوچھ لیا کہ بولو کل زنا کیا تھا یا نہیں، اور میں نے کہہ دیا ہاں شادی شدہ ہوں، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، اور اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا، اور میں نے اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، عورت سے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا، ہٹ کہ کیا ہوا؟ کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کہا کہ جھوٹ نہیں بول سکتے تو سچ بول کے مرنا ہے کیا؟ اب چوری کرنے گیا، حدیث کے الفاظ ہے کہ بہت کچھ چرا بھی لیا، دیوار پھاند کر کودنے والا تھا، سوچنے لگا کہ اگر نبی نے پوچھ لیا کہ چوری کی تھی یا نہیں، اور میں نے کہہ دیا ہاں تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اور کہہ دیا نہیں تو جھوٹ ہوگا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ اللہ کی قسم کھا کے آیا، سامان جہاں سے چرایا تھا وہیں رکھ دیا، بڑا پریشان، گھر آیا، فجر کی نماز پڑھا اور اللہ کے نبی کے پاس گیا، چہرہ مرجھایا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ ادھر آؤ، کیا ہوا؟ اتنی دور کیسے بیٹھے؟ نہیں ٹھیک، پانی ہے؟ نہیں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول میں تو سمجھتا تھا کہ آپ نے کوئی معمولی چیز بتائی ہے، آپ تو بڑے عقل مند نکلے۔ آپ نے کہا کیوں؟
کہا کیوں؟ کہا آپ نے کہا جھوٹ چھوڑ دو. چھوڑا تھا جھوٹ اور چھوٹ گئی چاروں برائیاں. اب اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور کہا میں جانتا ہوں فَإِنَّ الْكِذْبَ رَأْسُ الذُّنُوبِ، جھوٹ ہی تو ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے. میں نے جڑ کاٹ دی ہے تاکہ گناہ نہ ہو. اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. غور کرو میرے بھائیوں، آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے اے چاروں چھوڑ، اور اگر یہ کہتے تھے چاروں چھوڑ تو بھاگ جاتا، میں ایک بھی نہیں چھوڑوں گا. میں نہیں چھوڑوں گا. اس کو کہتے ہیں حکمت، اس کو کہتے ہیں مصلحت. کبھی کبھی یہ حکمت اپنانا چاہیے علماء کو بھی، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ حکمت اپنائی. ہم کیوں کہتے ہیں بارات بند کرو مت لے جاؤ، بارات کا کوئی تصور نہیں، لیکن ہم تھوڑا سا راستہ یہ بھی نکال دیتے ہیں کہ کم کر دو. 400 نہیں 200، 200 نہیں 100، 100 نہیں 50، 10-12. حالانکہ 10-12 کا بھی ثبوت ہے نہیں، معاف کیجئے گا، لیکن اس لیے کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے جب کم کرو گے تو ایک دن عقل میں آئے گی. پھر ایک دن یہ ہوگا کہ اچھا آپ کی بیٹی کا نکاح ہونا ہے، مسجد میں نماز پڑھائی امام صاحب نے اور وہیں کھڑے ہو کے نکاح پڑھا دیا، اور شام کو لڑکا جائے اور لڑکی کو لے کے بیوی کو لے کے چلا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح ہو جائے گا. میرے بھائیو، نکاح کا یہ تصور تھا. سوچو، سنن دارمی کی روایت، ایک نوجوان اسلام لا چکا ہے، ابھی اسلام لایا مسلمان ہوا ہے، اور دوسرے ہی دن آ کر کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں زنا کروں. لیجئے، مسجد نبوی میں بیٹھا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اجازت دے دیجئے، ایک لڑکی سے میری دوستی ہے، میں اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں. اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ دو چیزیں سمجھ لیجئے. اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ جو دنیا میں اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ کا. اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی ہستی سے. اور اجازت کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ زنا، سب سے گندے کام کی. سوچئے، اجازت کس کی مانگ رہا ہے؟ سب سے گندے کام کی. اور اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی ہستی سے. آپ مولانا جرجیز کو دیکھیں گے بیڑی پیتے ہوئے آ رہے ہیں، جرجیز صاحب کو دیکھیں گے مولانا آ رہے ہیں، دبا دیا. بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنا بڑا دل و گردہ ہو کہ جرجیز صاحب کے سامنے تمباکو کھا رہے ہیں. اور کچھ تو دل والے اتنے بڑے ہیں کہ اللہ کا ڈر نہیں تو ان کا ڈر کیا ہے. ایسے بھی لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. وہ تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے. صحابہ گھور رہے ہٹ چپ. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا نہ ڈانٹو نہیں. مولانا جرجیز سے کوئی کہے کہ مولانا صاحب فلاں لڑکی سے دوستی ہے، گناہ کر لوں؟ میں کیا کہوں گا؟ چپ، میری ہمت کیسے پڑی اتنے بڑے گندے کام کی مجھ سے کہنے؟ چپ. صحابہ کیا ڈانٹ رہے ہیں؟ پھپ چپ ہٹ. اللہ کے نبی کہہ رہے نہیں، اس کو ڈانٹو نہیں. ادنو منی، یہ ہے حدیث کے الفاظ، مجھ سے قریب ہو جاؤ، میرے پاس آ جاؤ. وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا. وہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ ہم کیا، جس ماحول سے جس سماج سے نکل کے آیا وہاں زنا کی کوئی حیثیت ہی نہیں. کپڑوں کی طرح لڑکیاں بدلی جاتی ہیں وہاں پر، آج اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ پرسوں، کوئی حیثیت. اس ماحول سے نکل کے آیا، زنا کی اجازت مانگتا ہے، جبکہ زنا اسلام میں حرام ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے، مصلحت دیکھیے، دور اندیشی دیکھیے. صحابہ ڈانٹ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں صحابہ سے نہیں تو اس کو مت ڈانٹو، میں سمجھاتا ہوں. بلایا، ادھر آؤ. کیا اجازت دے دیجئے. میں آپ نے کہا زنا کرنا چاہتے ہو؟ جی. اچھا ایک بات بتاؤ، کیوں اس کے ساتھ یہ زنا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی وہ ہمیں اچھی لگتی ہے، اس سے ہماری دوستی ہے، تعلقات ہیں، نہ میں اس کے بنا رہ پاؤں گا نہ وہ میرے بنا رہ پائے گی. او یہ بات ہے.
اچھا ٹھیک ہے، اوفو انداز دیکھیے سمجھانے کا، اچھا ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا، زنا کرنا ہے ٹھیک ہے دے دوں گا، لیکن یہ بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو تو کیا کرو گے؟ یہی ہونا چاہیے۔ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ جو موبائل پر لڑکیوں سے گفتگو کر رہے ہیں فون پر، ان سے کہا جائے کہ تم جن کی بہن بیٹیوں سے باتیں کر رہے ہو، اگر تمہاری بھی بہن بیٹی سے کوئی بات کرے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ تو ایک دم غصہ، چپ۔ انداز یہی ہے اللہ کے رسول کا۔ آپ نے کہا اگر میں کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو تو کرو گے؟ کہتا کیا؟ آپ نے کہا جو اس لڑکی کے پاس ہے وہ تمہارے ماں کے پاس بھی ہے۔ انداز دیکھیے، جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو وہ چیز تو تمہارے ماں کے پاس بھی ہے۔ کہتا ہے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ماں اور باپ آپ پر قربان، ایسا کون بے شرم و بے غیرت انسان ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا؟ ارے ان سے لے لیجئے جو لینا ہو، اتنی دور لے لیجئے۔ ایسا کون ہوگا؟ آپ نے کہا نہیں بالکل ٹھیک تم نے کہا کہ ایسا کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرے۔ اچھا سوری، ماں کا نام لے کر میں نے آپ کے جذبات سے کھیلنا نہیں۔ اچھا کام کرو، اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کرو۔ کہتا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کوئی بہن کے ساتھ بھی نہیں کرے گا شریف انسان۔ آپ نے کہا اچھا بیٹی کے ساتھ؟ کہا اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی شریف النفس اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ آپ نے کہا اچھا اپنی خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، لاسٹ میں کہا چچی کے ساتھ؟ کہنے لگا نہیں۔ اب اللہ کے نبی نے کہا نوجوان اتنی سی بات مجھے بتا دو، جب تم اپنی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، چچی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے ہو، تو جس لڑکی کے ساتھ تم یہ کام کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی یا بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی یا چچی ہوگی یا خالہ ہوگی، پھر وہ انسان کیسے یہ گوارا کرے گا کہ میری بہن کے ساتھ یہ کام کوئی کرے، بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے، بھانجی کے ساتھ یہ کام کرے، چچی کے ساتھ یہ کوئی کام کرے، خالہ کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ نوجوان جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ کام تم دوسروں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو؟ دوسرے کے ساتھ کیوں پسند کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ کہا نہیں۔ کیا تم یہ پسند کرو گے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس نوجوان کا کے اندر زنا کا جنون نکل جاتا ہے اور کہتا کہ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے زناکاری سے بچائے، محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما۔ اس نوجوان کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا تھا کہ اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے زنا تو چھوڑو، اس دن کی تاریخ سے اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ میں نے اس دن کی ڈیٹ سے، اس دن کی تاریخ سے کسی بھی حرام چیز کو نہیں دیکھا۔